وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ کہ اللہ کی طرف سے ہے اچھی اور بری تقدیر۔ یہ مسئلہ حساس ہے، عوام الناس اور ٹی ویوں پر بیٹھ کر گمراہ لوگ اس تقدیر کے مسئلے پر بہت گفتگو کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہماری پیدائش سے پہلے، میں ایک مختصر سی بات کرتا ہوں، اس بات کو ختم کر دوں گا، ہماری ولادت سے پہلے، ہماری پیدائش سے پہلے اللہ نے اپنے علم سے جان لیا تھا کہ ہم نے کیا کیا اعمال کرنے ہیں۔ مثلا جس شخص نے اس مسجد کو تعمیر کیا ہے وہ بڑا ماہر تعمیرات ہو تو وہ اس مسجد کے متعلقین، ان منتظمین سے کہے گا کہ اس مسجد کو میں نے تعمیر تو کر دیا، لیکن اس کا جو اس کے اندر جو لگایا گیا ہے اینٹیں اور بجری اور پتھر وغیرہ، ان کی جو حیات ہے یا ان کی زندگی ہے وہ تقریباً 20 سال ہے، اس کے بعد آپ کو مسجد کی مینٹیننس کروانی پڑے گی۔ جیسے گاڑیوں والی جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اپنی گاڑیوں کے متعلق ایک پورا شیڈول بنا دیتی ہیں کہ اس گاڑی کی لائف اتنی ہے، آپ آئل 1000 کلومیٹر کے بعد تبدیل کروا دیجئے۔ یہ کیسے پتہ لگتا ہے؟ ان کو اندازہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ اس چیز کی لائف اتنی ہے، ہاں وہ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی انجینئر نے کسی بند کو بنایا ہے، پانی کا بند، تو وہ کہتا ہے کہ اس بند کو 5 سال کے بعد تعمیر کی دوبارہ ضرورت پڑے گی، مینٹیننس کی ضرورت پڑے گی، اس کی جو زندگی ہے وہ 5 سال ہے۔ ہو سکتا ہے وہ 4.5 سال کے بعد ٹوٹ جائے، ہو سکتا ہے وہ 6 سال کے بعد بھی نہ ٹوٹے، اس کے اندازے میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے سورہ فرقان میں دوسری آیت میں فرمایا اس نے ہر شے کو پیدا کیا ایک کامیاب اندازے کے ساتھ، اس کے اندازے میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے۔ اس نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اندازے سے جان لیا کہ کون بندہ کون سے عمل کرے گا، کیسے کرے گا، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے۔ ایک عمل 2 قدرتوں کے ساتھ ہے، میں چلتا ہوں اور برائی کی طرف چل کر جاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے چلنے کا، میں چلتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ پیدا کر دے گا کہ میں برائی کر لوں گا۔ اگر یہ معاملہ نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کس چیز کا سوال کرے گا قیامت کے دن؟ اگر ہم اپنے تمام معاملات میں بے بس ہیں اور ہم اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں رہے تو پھر سوال جواب کس لیے ہوگا؟ جنت اور جہنم کس لیے ہے؟ کوئی شخص بھی کہے گا، فرعون کہے گا یا باری تعالیٰ تو نے ہمیں گمراہ کیا، اب تو خود ہی جہنم میں پھینک رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 راستے بنائے، اچھائی کا راستہ، برائی کا راستہ۔ اچھائی اور برائی کی پہچان کے لیے انبیاء کو بھیجا، علماء یہ کام کر رہے ہیں، کتابیں یہ کام کر رہی ہیں جو آسمان سے اتاری گئیں۔ اب ان راستوں پر جو شخص چلنا چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ویسے نتائج پیدا کرتا جائے گا جیسا وہ شخص خود چاہتا جاتا ہے۔ کیسے؟ اگر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میں یہ چل کر جاؤں اور سگریٹ لے کر آؤں اور اس کو پی لوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نتیجہ پیدا ہو جائے گا، وہ پیے گا۔ ہاں کوئی حکمت ہے، حکمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ معاملہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے کرم والا معاملہ فرمانا چاہتا ہے تو نتیجہ پیدا نہیں ہونے دیتا۔ جیسے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، آگ کا کام جلانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کے اثرات کو بے اثر کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ ایک مشکل مسئلہ ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس سے منع فرماتے تھے کہ تقدیر میں گفتگو نہ کرو، لیکن تھوڑی سی گفتگو اس لیے ضروری سمجھی کیونکہ ہمارے ہاں اس مسئلے پر بھی لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بس یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ولادت سے پہلے اندازے سے جان لیا تھا کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے اور اس نے وہ لکھ دیا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لکھے ہوئے پر مجبور نہیں ہے کہ ہم وہی کر رہے ہیں جو وہ ہم سے کرواتا جا رہا ہے، چاہے وہ زنا ہے، چاہے وہ شراب ہے۔ پھر ایسے شرابی اور کبابی قیامت کے دن کہیں گے یا اللہ ہم جہنم میں نہیں جاتے، تیرے کروانے سے ہی ہم یہ کام کر رہے تھے، آج ہمیں جہنم میں کیوں پھینک رہا ہے؟ ہر وہ معاملہ جس میں انسان کا اپنا اختیار ہے اس کا اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا۔ کوئی شخص اگر کسی خاندان میں پیدا ہو گیا، مثلا کوئی بھٹیوں کے گھر پیدا ہوا، کوئی چودھریوں کے گھر پیدا ہوا، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں، یہ سوال اللہ تعالیٰ بندے سے کرے گا بھی نہیں کہ تو فلاں کے گھر کیوں پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص سے یہ سوال نہیں کرے گا تو 63 سال کا ہو کے کیوں مر گیا، کیونکہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے اپنے قبضہ قدرت میں، جس کو چاہے جتنی حیات دے۔ وہ معاملات جس میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے اس کا سوال اللہ تعالیٰ بندے سے ضرور کرے گا۔ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو نے رزق حلال کیوں نہیں کمایا؟ تم نے اپنے بچوں کی تربیت حلال کے رزق سے کیوں نہیں کی؟ وہ معاملات جو انسان سے بے اختیاری میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سوال نہیں کرے گا۔ تقدیر پھر 2 قسموں میں ہے، معلق ہے، مبرم ہے، یہ آگے ابحاث ہیں۔ تو یہ حدیث ہمارے لیے بنیادی تعلیم کا
درجہ رکھتی ہے. آگے پھر احسان کے مسئلہ پر ہے، لیکن آج کے لیے اتنی گفتگو پر اکتفا کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روشناس ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.